11ویں شریف کا مہینہ ہے، سیدی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نسبتوں والا مہینہ ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ سنی تھی۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بڑے صوفی تھے، جتنے بڑے پیر تھے، جتنے بڑے اہل تصوف تھے، اتنے ہی بڑے سیدی غوث اعظم عالم دین بھی تھے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارک اور آپ کی زندگی کا یہ جو پہلو ہے کہ آپ عالم کتنے بڑے تھے، یہ عموماً بیان نہیں کیا جاتا۔ آپ کا علمی مقام اور آپ کا علمی جو مرتبہ ہے وہ لوگوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ کرامات بیان کی جاتی ہیں، آپ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، آپ کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی شان، عظمت، فضیلت سب بیان ہوتا ہے، لیکن حضور غوث اعظم کی شان علمیت کا بیان نہیں کیا جاتا۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو شان علمیت بیان نہیں کی جاتی، اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے۔ شان سیدی غوث اعظم کی علمی شان وہ لوگ بیان نہیں کرتے جو لوگ خود پیر تو ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے۔ اگر وہ یہ بات بیان کرنے لگ جائیں تو لوگ یہ سوال ان سے کر لیں گے کہ آپ سیدی غوث اعظم کا علم اور آپ ان کا پیر ہونا ساتھ ساتھ بیان تو کر رہے ہیں، لیکن آپ خود پیر ہیں، عالم تو نہیں ہیں۔ وہ خصوصیات اور خصائص جو آپ کے اندر ہیں وہ آپ میں تو نہیں پائے جاتے، تو لہٰذا یہ گوشہ ہی چھپا دیا گیا، آپ کی شان علمیت کو ہی چھپایا گیا، یہ موضوع بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور شوکت علمیت اتنی ہے کہ آپ نے 40 سال تک علوم حاصل کیے ہیں، 40 سال آپ نے پڑھا ہے، 40 سال تک آپ نے علم حاصل کیا۔ یہاں ہمارے بچے میٹرک کرتے ہیں 10 سال میں، پھر 2 سال کے بعد انٹر، 12 سال میں سمجھیے انٹر ہوا، 14 سال میں، اور اب 16 سال میں گریجویشن کیا، ماسٹرز کیا، بی ایس کیا، پھر اس کے بعد 18 سال میں ایم فل کرتے ہیں، اور 20-22 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی ہولڈر ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اور ان کے ناموں کے آگے بڑے بڑے القابات لگتے ہیں۔ 20-22 سال حد ہے پی ایچ ڈی کر لینا، لیکن سیدی غوث اعظم کی شان یہ تھی کہ آپ نے 40 سال صرف علوم حاصل کیے اور بڑے بڑے اپنے وقت کے جید علماء سے علم حاصل کیا۔ صرف احادیث طیبہ جو آپ نے سیکھی ہیں اپنے زمانے کے اکابر 16 محدثین سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ صرف علم حدیث سیکھنے کے لیے 16 اساتذہ کی بارگاہ میں گئے، 16 اساتذہ کی خدمت میں گئے اور ان سے اکتساب فیض کیا۔ اور پڑھتے کیسے تھے؟ پڑھتے وقت طالب علمانہ شان کیا تھی سیدی غوث اعظم کی؟ وہ شان یہ تھی کہ جب آپ کسی استاد کے پاس جاتے، علم حاصل کرتے، پڑھتے، تو استاد آپ کو پڑھانے کے بعد اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتے تھے کہ میرے بعد میرا فیض اب تم جاری کر کے رکھنا، میرے بعد میرا جو علمی فیضان ہے وہ تمہارے دل، تمہارے دماغ اور تمہاری زبان سے جاری ہوگا، وہ تمہارے درس سے جاری ہوگا۔ جو نور، جو روشنی اساتذہ کے درس میں ہوا کرتی تھی، اساتذہ سیدی غوث اعظم کو اپنا نائب بنا دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر علمی شان، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یتکلم 13 علما، فرمایا سیدی غوث اعظم کی شان یہ تھی کہ روزانہ آپ 13 علوم کا درس دیا کرتے تھے، 13 علوم میں کلام کیا کرتے تھے۔ آج کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، لیکچرر ہو، جس بھی دنیاوی یا دینی شعبے سے وابستہ ہو، لیکن ایک دن میں 13 علوم پڑھانے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہوتی۔ ایک علم پڑھا سکتا ہے، 2 میں پڑھا سکتا ہے، 3 پڑھا سکتا ہے، 4 پڑھا سکتا ہے علوم، لیکن سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 13 علوم پڑھایا کرتے تھے۔ اور صبح فجر میں آپ کی مجلس درس شروع ہوتی، درس آپ کا شروع ہوتا فجر میں،
اور فجر سے ظہر تک آپ کا درس چلتا، پورا دن سیدی غوث اعظم کا درس ہوا کرتا، ظہر کی نماز کا وقفہ ہوتا، کھانے کا وقفہ ہوتا، کھانے اور نماز کے بعد پھر آپ کا درس شروع ہو جاتا تھا، اور آپ کی مجلس علم کے اندر اکابرین علماء، بڑے بڑے محدثین آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ سیدی غوث اعظم ہفتے میں 3 مرتبہ درس دیتے تھے، 3 دن آپ پڑھایا کرتے تھے۔ اور سیدی غوث اعظم کی درس کی شان یہ ہوتی تھی، یوں نہیں ہوتا تھا سیدی غوث اعظم کے درس کے اندر کہ 4 5 10 100 200 500 لوگ بیٹھے ہیں اور سیدی غوث اعظم کا بیان اور تقریر سن رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت بڑی عالی شان محفل بھی ہو جائے، اس میں بہت بڑے خطیب کو بلا لیا جائے، بہت بڑے عالم دین کو بلا لیا جائے، 2000 افراد شرکت کر لیں تو ہم کہتے ہیں بڑی کامیاب محفل ہو گئی۔ عالم دین کا درس بڑے لوگوں نے سن لیا، بہت لوگوں نے سن لیا، سالانہ محفل تھی، 5000 لوگوں نے شرکت کر لی۔ سید غوث اعظم ہفتے میں 3 دن درس دیا کرتے تھے، اور ہر درس کی یہ شان ہوتی تھی کہ آپ کے درس کے اندر بیٹھنے والے طلباء کی تعداد 70,000 ہوتی تھی۔ 70,000 طلباء سید غوث اعظم کے درس کے اندر شریک ہوا کرتے تھے، درس علمی کے اندر آپ شریک ہوا کرتے تھے۔ اور شریک ہونے والوں میں کون تھے؟ شریک ہونے والوں میں عام لوگ نہیں تھے، علامہ ابن جوزی جیسے محدثین ہوا کرتے تھے، علماء، فقہاء، صلحاء، اور ایسے ایسے لوگ ہوتے تھے۔ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شافعی امام ہیں، امام شافعی کے مقلد ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور امام یافعی وہ بزرگ عالم ہیں جن کی کتابوں کی تلخیص علامہ ابن حجر عسقلانی کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے ان کی کتابوں کی تلخیص کی ہے، اتنے بڑے امام ہیں امام یافعی۔ امام یافعی نے سیدی غوث اعظم کی مجلس علم کے بارے میں فرمایا، آپ کے درس کے بارے میں فرمایا اجتماع عنده من العلماء والفقهاء والصلحاء جماعت کثیرون انتفعوا بکلامہ وصحبتہ ومجالستہ وخدمتہ وقصد الیہ طلبۃ العلم من الآفاق۔ فرمایا سیدی غوث اعظم کے درس کی شان یہ ہوتی تھی کہ آپ کے ارد گرد علماء جمع ہوتے تھے، فقہاء جمع ہوتے تھے، صلحاء جمع ہوتے تھے، صوفیاء جمع ہوتے تھے، اور بڑی جماعتیں آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آتی تھیں، اور وہ آپ کے کلام سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، آپ کی صحبت سے مستفیض ہوتے تھے، آپ کی مجالست سے، آپ کی مجلس سے مستفیض ہوتے تھے، اور آپ کی خدمت سے مستفیض ہوتے تھے۔ پھر جو بات امام یافعی نے لکھی، فرمایا وَقَصَدَ إِلَيْهِ طَلَبَةُ الْعِلْمِ مِنَ الْآفَاقِ، شرق تا غرب، مشرق سے مغرب تک سیدی غوث اعظم کی علمیت اور درس کا شہرہ اتنا تھا، اس قدر شہرت تھی حضور غوث اعظم کی مجلس علم کی کہ مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب تک چاروں طرف سے سیدی غوث اعظم کے پاس طلباء پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، طلباء پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ آپ کا درس مکمل ایک یونیورسٹی تھا، آپ کا درس مجلس علم، آپ اپنی ذات میں مکمل ایک جامعہ تھے، ایک یونیورسٹی تھے۔ 13 علوم میں سیدی غوث اعظم کلام فرمایا کرتے تھے۔ اس شان، اس شوکت سے اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک شعر لکھا ہے سیدی غوث اعظم کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ تو میں اکثر سوچتا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جو آیت ہے وہ تو ہے حضور کے لیے، حضور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، لیکن اعلیٰ حضرت یہ کیوں کہتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر؟ سیدی غوث اعظم کے لیے یہ بات کیوں لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے، یعنی اس آیت کا سایہ حضور غوث اعظم پر، یہ بات کیوں لکھی؟ سیدی غوث اعظم کے کرم سے یہ چیزیں کچھ ذہن میں آئیں۔ بات یہ ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہوئے، 313 مرسلین ہوئے، پھر اولو العزم انبیاء ہیں، جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول ہیں، ان میں سے کسی بھی رسول اور کسی بھی نبی کی سیرت پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنی حضور کی سیرت پہ لکھی گئی ہیں، بلکہ تمام انبیاء کی سیرت کی کتابیں جمع کر لی جائیں، وہ ایک طرف ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلے آپ کی سیرت پر لکھی گئی کتابوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی۔ سیدی غوث اعظم
نہیں جو کہا ہے ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، اس سے مراد پھر یہ ہوئی کہ حضور کی سیرت پر سب سے زیادہ کتابیں انبیاء میں لکھی گئیں، اور اولیاء میں سب سے زیادہ جس بزرگ کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سیدی غوث اعظم ہیں۔ وہاں ورفعنا لک ذکرک یوں ہوا کہ سب سے زیادہ کتب حضور کی سیرت پہ لکھی گئیں، یہاں ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ایسے ہوا کہ مناقب اولیاء میں سب سے زیادہ کتابیں حضور سیدی غوث اعظم کے متعلق لکھی گئیں۔ اور پھر کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہوئے، مرسلین ہوئے، کسی کی امت اتنی نہیں جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضور نے فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، وہ صفیں کیسی ہوں گی وہ اللہ جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا 120 صفوں میں سے 80 صفیں میرے امتیوں کی ہوں گی، باقی 40 صفیں دیگر انبیاء کے امتیوں کی ہوں گی۔ تو کثرت امت کی کثرت حضور کو عطا کی گئی، کیونکہ ورفعنا لک ذکرک، اور ورفعنا لک ذکرک کا سایہ کیسے ہوا؟ کثرت مریدین سیدی غوث اعظم کو عطا کی گئی۔ جتنے پیر ہیں، جتنے سلاسل ہیں، سب کے مریدین ایک طرف کیے جائیں، قادری مریدوں کی تعداد پھر بھی زیادہ نکلے گی۔ وہاں کثرت امت ہے، یہاں کثرت مریدین ہے، کیونکہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر۔ لوگ کہتے ہیں غوث اعظم مت کہو، غوث تو صرف اللہ ہے، مدد تو صرف اللہ کرتا ہے، غوث اعظم تو صرف رب ہے۔ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، آپ نے سیدی غوث اعظم کی شان میں شعر لکھا ہے، میرات الجنان کے اندر یہ شعر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا غوث الورا غیث الندى نور الہدا، سیدی غوث اعظم آپ پوری مخلوقات کے، ساری مخلوق کے غوث آپ ہیں۔ امام یافعی فرما رہے ہیں، اتنے بڑے فقی، اتنے بڑے عالم دین، کہتے ہیں غوث الورا غیث الندى نور الہدا، آپ تو سخاوت کا بادل ہیں جو چھما چھم برس رہا ہے، آپ ہدایت کا نور ہیں۔ پھر فرمایا بدر الدجا شمس الضحیٰ بل انور، آپ اندھیری رات کا چاند ہیں، روشن دن کا سورج ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ روشن اور منور ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ روشن اور منور ہیں۔ یہ شان اور شوکت اللہ تعالیٰ نے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف علوم کا درس دیا کرتے تھے، تو علوم میں سے ایک علم ہے علم فصاحت اور بلاغت، علم بلاغت جس کو کہا جاتا ہے، جس کی کتابیں ہمارے بچے پڑھتے ہیں درس نظامی کے اندر، البلاغت الواضحہ پڑھتے ہیں، دروس البلاغہ پڑھتے ہیں، تلخیص المفتاح پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے بچے مطول پڑھتے ہیں۔ یہ درس نظامی کی کتب ہیں، مختصر المعانی پڑھائی جاتی ہے، یہ علم بلاغت اور علم فصاحت کی کتابیں ہیں، بیان بدی یہ اس کے اندر وہ پڑھتے ہیں، پڑھائی جاتی ہیں۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم فصاحت اور بلاغت کے بڑے ماہر تھے۔ اور فصاحت اور بلاغت میں کیا ہوتا ہے، شعر پڑھے جاتے ہیں، ان کی تشریحات کی جاتی ہیں، ان سے استشہاد پیش کیا جاتا ہے، وہ اشعار کس کے ہیں، کس متعلق ہیں، اس میں کیا، جسے ادب و لٹریچر ہوتا ہے، یہ ساری باتیں اس میں زیر بحث ہوتی ہیں علم ادب کے اندر۔ تو ادب کے ایک بہت بڑے امام گزرے یحییٰ بن نجا الادیب النحوی، وہ کہنے لگے کہ میں نے سنا سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاغت کا درس دیتے ہیں، تو میں حضور غوث اعظم کی بلاغت کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا۔ فصاحت اور بلاغت کا درس چل رہا تھا، فصاحت اور بلاغت کے مضمون کا اس سبجیکٹ کا درس ہو رہا تھا، اس سبجیکٹ کی کلاس چل رہی تھی، 70,000 کا مجمع تھا۔ کہتے ہیں میں بھی ایک کونے میں آ کر بیٹھ گیا، یہ سوچ کر آ کے بیٹھا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح سیدی غوث اعظم کا فصاحت اور بلاغت میں مقام اور مرتبہ کتنا ہے، مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ وہ خود امام ہیں، یحییٰ بن نجا الادیب النحوی خود امام ہیں فصاحت اور بلاغت کے، خود اتھارٹی ہیں آپ، خود ایک مستند عالم ہے فصاحت اور بلاغت۔ کہتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا کہ دیکھوں حضور غوث اعظم فصاحت اور بلاغت کا درس کیسے دیتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دھاگا اپنے ساتھ لے کر آیا، وہ دھاگا میں اس لیے لے کر آیا کہ جب بھی حضور غوث اعظم فصاحت اور بلاغت بیان کرتے ہوئے کوئی شعر پڑھیں گے تو میں ایک گرہ لگا لوں گا، اور جب درس ختم ہوگا تو اس کو گروں گا کہ کتنے شعر پڑھے، تو پتہ چل جائے گا آپ کا حافظہ کتنا ہے، آپ کی بلاغت اور فصاحت کے درس کے اندر کتنی وقت اور کتنی وسعت ہے اس کے اندر۔ کہتے ہیں کہ وہ میں دھاگا لے کر آیا، چھپ کے کونے میں بیٹھ گیا، اور اپنے جبے کے اندر وہ دھاگا میں نے چھپا لیا۔
اب سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس شروع ہوا. کہتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے درس دینا شروع کیا اور اشعار آپ نے پڑھنے شروع کیے. جیسے ہی ایک شعر پڑھتے حضور غوث اعظم میں دھاگے پر ایک گرہ لگا لیتا, پھر دوسرا شعر پڑھا پھر گرہ لگا لی, پھر تیسرا شعر پڑھا پھر گرہ لگا لی, چوتھا پڑھا گرہ لگا لی. کہتے ہیں میں یہ گن رہا تھا کتنے شعر. کہتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس بڑا عجیب تھا, گرہ لگاتے لگاتے میں تھک گیا, آپ کی زبان سے اشعار نہیں ختم ہو رہے تھے. کہتے ہیں اس قدر فصیح و بلیغ یہ امام ہے ادب کے, علم الادب کے, فصاحت اور بلاغت کے امام ہے. کہتے ہیں میں تھک گیا گرہ لگاتے لگاتے, چھپایا ہوا تھا دھاگا تاکہ نظر نہ آئے, اتنا بڑا مجمع تھا. کہنے لگے جب میں تھک گیا, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر کھڑے درس دے رہے تھے, آپ نے کھڑے ہو کر میری طرف اشارہ کر کے فرمایا یحییٰ ہم ادھر لوگوں کے دلوں کی گرے کھول رہے ہیں, تو گرے لگا رہا ہے. فرمایا ہم ادھر گرے کھولنے بیٹھے ہیں, جن کے دل بند ہیں, جن کے دل بند ہیں ہم ان کے دل کھولنے بیٹھے ہیں, تو وہاں گرے لگانے بیٹھا ہے. کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی, حضور غوث اعظم کا کشف سنا, تو اسی وقت بے ہوش ہو کے گر گیا. اس قدر علمی شان, علمی شوکت سے اللہ تعالیٰ نے سیدی غوث اعظم کو نوازا. یہ علمی مقام, یہ مقام علمیت بیان کرنا چاہیے حضور غوث اعظم کا. علامہ ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں, اور اس قدر بڑے محدث تھے, علم تھا, عالم تھے, لیکن صوفیوں کے قریب نہیں جاتے تھے, اہل تصوف سے دور رہا کرتے تھے, پسند نہیں کرتے تھے فقیروں کو, پیروں کو, اہل تصوف کو. کہا کرتے تھے کہ یہ تو کیا کریں گے, یہ کیا پڑھ سکتے ہیں, کیا پڑھا سکتے ہیں, یہ عالم تو ہم ہیں, محدث تو ہم ہیں, علم حدیث تو ہم نے سیکھا. علامہ ابن جوزی کا نام آپ نے سنا ہوگا. علامہ ابن جوزی کے ایک شاگرد تھے جو سیدی غوث اعظم کے مرید تھے. انہوں نے علامہ ابن جوزی سے کہا کہ استاد محترم میرے پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھی درس حدیث دیتے ہیں, آپ بھی حدیث کا درس دیتے ہیں, یوں کام کریں کہ کبھی سیدی غوث اعظم کا درس سننے کے لیے میرے ساتھ چلیں. جو آپ پڑھاتے ہیں, حضور غوث اعظم جو پڑھاتے ہیں, کبھی وہ سننے کے لیے میرے ساتھ چلیں. تو علامہ ابن جوزی نے فرمایا, کہنے لگے علامہ ابن جوزی کہنے لگے کہ میں ایک صوفی کا درس سننے جاؤں, ایک صوفی بزرگ کا درس سننے کے لیے جاؤں. انہوں نے, شاگرد نے اصرار کیا کہ چلیں تو صحیح ایک مرتبہ میرے ساتھ پیر و مرشد کا درس سننے کے لیے. اب وہ شاگرد علامہ ابن جوزی کو لے کر سیدی غوث اعظم کی مجلس علم میں آ گئے, آپ کے درس میں بیٹھ گئے. سیدی غوث اعظم کا درس ایسا ہوتا تھا کہ ایک قاری قرآن کی تلاوت کرتے, ایک آیت قرآن کی پڑھتے, جب ایک آیت کی تلاوت مکمل ہو جاتی پھر سیدی غوث اعظم اس آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے, پھر مختلف تفاسیر بیان کرتے تھے, پھر اس آیت کو سمجھایا کرتے تھے. اس طرح سیدی غوث اعظم درس قرآن دیا کرتے تھے, درس آپ کا ہوا کرتا تھا. علامہ ابن جوزی آ کے کونے میں بیٹھ گئے, بڑا مجمع تھا, قاری نے قرآن کی آیت تلاوت کی, علامہ ابن جوزی بیٹھے تھے, سیدی غوث اعظم نے اس آیت کی ایک تفسیر بیان کی. جب تفسیر بیان کی تو اس شاگرد نے علامہ ابن جوزی سے پوچھا آپ کو یہ تفسیر معلوم تھی؟ تو علامہ ابن جوزی نے کہا ہاں مجھے معلوم تھی. دوسری تفسیر سیدی غوث اعظم نے بیان کی, پھر پوچھا آپ کو یہ تفسیر معلوم تھی؟ علامہ ابن جوزی نے کہا ہاں معلوم تھی. یوں 11 تفاسیر سیدی غوث اعظم نے اس ایک آیت کی بیان فرمائی. ہر دفعہ یہ شاگرد علامہ ابن جوزی سے پوچھتے آپ کو یہ تفسیر معلوم تھی؟ علامہ ابن جوزی کہتے ہاں معلوم تھی. پھر سیدی غوث اعظم نے 12ویں تفسیر بیان کی, 13ویں بیان کی, 14ویں بیان کی, 15ویں بیان کی, 20 بیان کی, 30 بیان کی. اسی ایک آیت کی سیدی غوث اعظم نے 40 تفاسیر بیان فرما دی. 11 کے بعد جس تفسیر کے بارے میں بھی علامہ ابن جوزی سے پوچھا جاتا آپ کی آنکھیں کھل جاتی. شاگرد پوچھتے یہ تفسیر معلوم تھی؟ تو علامہ ابن جوزی کہتے ہیں نہیں یہ تفسیر معلوم نہیں تھی, 11 کے علاوہ باقی تفاسیر مجھے معلوم نہیں تھیں. جب اس آیت کی 11 تفاسیر سیدی غوث اعظم نے بیان کر دیں, پھر سیدی غوث اعظم نے اعلان فرمایا دیکھو اب تک تو ہم بیان کر رہے تھے کال, اب ذرا کال سے رجوع کر کے حال پہ آتے ہیں. فرمایا اب تک تو کال بیان کر رہے تھے, اب ذرا حال پہ آتے ہیں. یہ کہنے کے بعد سیدی غوث اعظم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمہ طیبہ پڑھتا تھا حضور غوث اعظم نے, پورے مجمع کو وجد آ گیا اور لوگوں نے اپنے جبے پھاڑ دیے, ان کے امامے گر گئے. جن لوگوں نے اپنے جبے پھاڑے ان میں علامہ ابن جوزی بھی تھے.
اس قدر علمی شان اور شوکت سے سیدی غوث اعظم کا درس علمی ہوا کرتا تھا۔ یہ شان، یہ شوکت اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ ایک شخص نے قسم کھائی، مفتی بھی تھے، اور آپ چاروں فقہ کے اندر فتویٰ دیا کرتے تھے، فقہ حنفی کے مطابق بھی، حنبلی کے مطابق بھی، شافعی کے مطابق بھی، مالکی کے مطابق بھی، چاروں فقہ میں فتویٰ۔ جو جس امام کا مقلد ہوتا آپ سے فتویٰ مانگتا، آپ اس کو اس کے مسلک، اس کے مشرب اور اس کے عقیدے کے مطابق، اس کے امام کے مسلک کے مطابق فتویٰ بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فتویٰ آیا، کسی نے سوال کیا اور یہ قسم کھائی، کسی نے قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا جو عبادت دنیا میں کوئی اس وقت نہ کر رہا ہو۔ میں ایسی عبادت کروں گا، مجھے قسم ہے اللہ کی، میں ایسی عبادت کروں گا جیسی عبادت دنیا میں کوئی اور نہ کر رہا ہو۔ اگر میں وہ عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں، میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ یہ قسم اس نے کھا لی، قسم تو کھا لی اس نے۔ قسم کھانے کے بعد پریشان ہو گیا کہ ایسی کون سی عبادت ہے کہ جو دنیا میں جب میں کر رہا ہوں تو کوئی اور نہ کر رہا ہو، اور اگر میں نے یہ عبادت کر لی، نہ کی، تو پھر میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ علماء کے پاس گئے تو علماء نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، 3 طلاقیں بیوی کو ہو جائیں گی آپ کی، کیونکہ اگر تم یہ قسم کھاتے کہ میں اپنے گھر میں عبادت ایسی کروں گا جو گھر میں کوئی اور نہ کر رہا ہو، تو چلو پھر بھی بنتا تھا، سب کو بولیں گے نمازیں مت پڑھو، بس صرف اس کو نماز پڑھنے دو، کیونکہ گھر میں پھر کوئی اور نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، تمہاری قسم پوری ہو جاتی۔ اپنے محلے کا نام لیتے، چلو محلے میں اعلان کر دیتے، یہ تو پوری دنیا کا کہہ دیا تم نے کہ دنیا میں کوئی ایسی عبادت نہیں کر رہا ہوگا جو میں کروں گا، اور اگر میں وہ عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز پڑھو گے تو نماز بھی کوئی نہ کوئی ہر وقت پڑھ رہا ہوتا ہے، روزہ رکھو گے تو شاید تمہارے شہر میں کسی نے روزہ نہ رکھا ہو، کسی اور شہر میں کسی نے نفلی روزہ رکھ لیا ہو، صدقہ دو گے تو نہ جانے کوئی صدقہ دے رہا ہو، کسی غریب کو کھانا کھلا رہا ہو، زکوٰۃ دو گے تو نہ جانے کون دنیا میں تمہارے ساتھ اور بھی زکوٰۃ دے رہا ہو، پوری دنیا ہے اتنی۔ حج کرنے جاؤ گے تو حج تو ایک ساتھ لاکھوں افراد کرتے ہیں، عمرہ کرو گے تو لاکھوں افراد کرتے ہیں، ہزاروں افراد کرتے ہیں، تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گی، تم نے بڑی عجیب قسم کھائی ہے۔ مصر کے علماء کے پاس گئے، علماء عاجز آ گئے، کہنے لگے نہیں، طلاق ہو کر رہے گی۔ شام کے علماء کے پاس گئے، فلسطین کے علماء کے پاس گئے، مختلف علاقوں کے شہروں کے علماء کے پاس وہ شخص آیا، اور ہر جگہ سے یہی جواب ملتا تھا کہ طلاق ہو کر رہے گی، کیونکہ یہ قسم بڑی عجیب ہے۔ آخر میں وہ سیدی غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گیا، اور حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کے یہ عرض کی کہ میں نے قسم یہ کھائی ہے میں ایسی عبادت کروں گا جو عبادت میرے علاوہ دنیا میں کوئی اور نہ کر رہا ہو، اور اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ ساری دنیا کے علماء نے تو کہہ دیا ہے کہ طلاق ہو کر رہے گی، ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا، اب آپ بتائیں کیا کروں؟ سیدی غوث اعظم مسکرائے، کہنے لگے یہ بھی کوئی مسئلے والی بات ہے؟ فرمایا یہ بھی کوئی مسئلے والی بات ہے؟ فرمایا حرم کعبہ میں چلے جاؤ، مطاف میں چلے جاؤ، پورا صحن حرم خالی کر دو، پورا مطاف خالی کر دو، صرف اکیلے تم طواف کرنا، یہ ایسی عبادت ہوگی جب تم کرو گے دنیا میں کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ کعبہ کوئی اور نہیں ہے۔ فرمایا جب تم یہ کرو گے تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی، تمہاری بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم، یہ شان علمیت سیدی غوث اعظم کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے دامن سے وابستہ فرمائے۔ ہمیں سیدی غوث اعظم کی پھر وہ دعا جو اعلیٰ حضرت نے مانگی ہے، اعلیٰ حضرت نے دعا کی ہے، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔